ہیپننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کیسی گزر رہی ہے آپ کی صبح؟ میری تو بہت اچھی جا رہی ہے اور آپ کو دیکھ کے تو اور اچھی جا رہی ہے۔ آپ آج بڑے خوش باش اور بڑے چنچل، خیریت؟ دیکھیں صبح صبح اگر اچھے لوگوں کا دیدار ہو جائے، اچھے لوگوں کو دیکھنا مل جائے اور اچھی چیزیں ہو جائے تو پھر چہرے پہ مسکراہٹ بھی بکھر جاتی ہے اور دن بھی اچھا گزرتا ہے جی الحمدللہ۔ آپ سنیں، آپ بڑی اداس لگ رہی ہیں۔ نہیں، میں تو اداس بالکل نہیں۔ اچھا اور آج کی جو پیاری سی صبح کی پیاری سی بات ہے وہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو پڑھ کے سنائیے گا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج کی پیاری بات ہے، انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے سامنے والے کے دکھوں پر ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کا آخری درجہ اور انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے دکھ پہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے بلکہ اس پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں دکھ رکھے ہیں، تکالیف رکھی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں کوٹ کرنا چاہوں گا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ذات پہ پریشانیاں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، جسے ہم اسٹرگل بھی کہتے ہیں، اسٹرگل کا ٹائم دیتا ہے، تو اس وقت اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے، اس کو چھیڑیں گے، اس کو تنگ کریں گے کہ تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ پھر اس اشرف المخلوقات کے عہدے سے، کہ مرتبے سے، مقام سے نیچے اتر کر انسانیت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کا ساتھ دیجیے۔ دیکھیں کبھی کبھی سمرا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ بھی کسی کی طاقت بن جاتے ہیں، ہمارے الفاظ اس انسان کے لیے جینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو مہربانی کیجئے، مذاق بھی مت اڑائیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جی یاسر، آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کون سا شعر لے کر آئے ہیں؟ کون سا شعر لے کے ہم کہیں سے نہیں لے کے آیا، بلکہ ایک شاعر کا شعر اٹھا کے آیا ہوں، لے کے نہیں آیا۔ تو میں آپ سب کی نظر کروں گا۔ ایک تصویر سے لگتا ہے کہ ہم بھی خوش ہیں، ایک تصویر سے لگتا ہے کہ ہم بھی خوش ہیں، ایک آواز سے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے، میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں، بس ایک تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ شاعری میری اچھی ہوتی ہے، میں خود شاعر بنتے بنتے رہ گیا تھا، اور دراصل کچھ زندگی میں ایسی چیزیں تھیں کہ میں شاعر بننے والا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اتنے زیادہ شاعر ہیں تو میری ضرورت نہیں رہے گی۔ جی تو آج کی پہلی غالب کے شاگرد رہ چکے ہیں آپ تو؟ نہیں، غالب کے شاگرد نہیں رہا، بالکل ایسی بات ہے، میر تقی میر ان کے ہمسائے تھے۔ ہمسائے نہیں تھے، یہ سارے مجھ سے پڑھتے رہے، انہوں نے مجھ سے ہی فیض لیا، یہ میرا دوسرا جنم ہے، آپ جانتی ہیں اس بارے میں۔ تو پہلی نیوز کی جانب جائیے۔ جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب، جو یہ ہے کہ باجوڑ کے اندر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ رہا تھا کہ جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، وہاں پہ ان کا ایک ورکر کنونشن تھا، وہاں پہ لوگ جمع تھے، تو ایک دہشت گرد نے آ کے وہاں پہ حملہ کیا، دھماکہ کیا اور 54 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ میرے ملک پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی کی نظر کرنے کے لیے دشمن کی کوشش ہوئی، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک 54 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ میرے ملک پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ملک پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اب تک 72,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ہم مختلف جنگوں میں خود کو شامل کرتے رہے ہیں، افغانستان کے ذریعے سے کبھی طالبان ہم پہ حملہ کرتے رہے ہیں اور ایسے حالات ہوتے رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو وارثین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سمرا ساری تفصیلات بتائیے گا کہ کیا کیا ہوا۔ جی، باجوڑ میں دھماکہ ہوا ہے، اس میں 54 افراد جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 83 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جس میں سے 49 افراد جو ہیں ان کی شناخت کر کے اور ان کے ورثہ کے حوالے ان کی ڈیڈ باڈیز کر دی گئی ہیں۔ دوسرے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ مزید 3 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 83 افراد میں سے 15 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی بھی اچھی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، اور سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے بہت سارے شواہد جو ہیں انہیں ملے ہیں اور وہ حملہ آوروں کے بہت قریب ہیں، بہت جلد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔
جی ناظرین کرام، جب ہم بات کرتے ہیں ان علاقوں کی، باجوڑ ہو گیا، دیر ہو گیا، پشاور ہو گیا یا بلوچستان کے علاقے، وہاں یہ اکثر دہشت گردی کی نظر رہتے ہیں. یہاں پہ بلوچستان میں آئے روز بھی دھماکے ہوا کرتے تھے اور ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ملک پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ہمیشہ پیش کیا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں امن و امان قائم رکھے، میرے ملک کا ہر ذرہ ذرہ امن کے اندر رہے اور میرے ملک کے لوگ خوشحال رہیں، امن کی زندگی گزاریں اور دشمن کے جو ناپاک عزائم ہیں وہ ہمیشہ خاک میں مل جائیں. جی ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم کا ہمیشہ کردار رہا ہے. اگر تعلیم اچھی ہے، وہاں پہ تعلیم اچھی دی جاتی ہے تو وہاں پہ دانشور بھی پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ انجینئرز بھی پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہاں پہ قوم کے معمار پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر تعلیمی نظام اچھا نہ ہو، اس نظام کے اندر خرابیاں ہوں، اس نظام میں کانسیپٹس نہ دی جاتے ہوں، پڑھانے کا مقصد نہ بتایا جاتا ہو، بلکہ ایک کریمنگ سسٹم ہو، رٹا ہو، وہاں پہ جو چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو وہ نہ پہنچایا جائے، تو وہ نظام ہمیشہ خرافات کا باعث بنتا ہے، بلکہ تعلیم کے اندر بھی خرابی پیدا کرتا ہے. ایسے نظام تعلیم ایک اچھے معمار پیدا نہیں کرتا، ایک اچھے اسٹوڈنٹس پیدا نہیں کرتا، اچھے طالب علم پیدا نہیں کرتا، بلکہ قوم کی مزید خرابی کے لیے ایسے ٹولز پیدا کرتا ہے جو قوم کو مزید خراب کرتے ہیں. وہاں پہ پھر دہشت گردی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ کیونکہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ڈاکہ زنی ہوتی ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں سمرا، تو میرے ملک پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ فرسودہ نظام ہے. اس نظام کے اندر امیر کے لیے الگ نصاب ہے، غریب کے لیے الگ نصاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز کا بھی مسئلہ ہے. جس کے پاس ریفرنسز ہوتے ہیں، جو بڑی پوسٹوں پہ ہوتا ہے، وہ اچھی پوسٹ پہ جا سکتا ہے کیونکہ ان کے لوگ جاننے والے ہوتے ہیں، منسٹرز کے بیٹے ہو گئے یہ سب. لیکن جو مڈل کلاس ہے ان پر ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے نہیں جا سکتے. یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہوتا رہا ہے. لیکن ایک رپورٹ آئی ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں سمرا، پڑھ کے سنائیے ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے. 2023 ہنر رپورٹ کے مطابق 100 ممالک میں سے 92 نمبر پر پاکستان ہے. اچھا. اور گزشتہ برس جب یہ رپورٹ سامنے آئی تھی تو ہم 64 نمبر پہ تھے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تعلیم کے معاملے میں کتنے پیچھے ہیں اور ہمارا رینک جو ہے وہ کہاں سے کہاں آ گیا ہے. مطلب فردن وقت بوقت ہم نیچے آتے جا رہے ہیں اور ہمارا رینک نیچے جا رہا ہے. بچوں میں حوصلہ افزائی نہیں ہے، ان کو مواقع نہیں دیے جاتے، بچوں میں سکلز نہیں ہیں. اور بچے جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ باہر جا کر پڑھنے میں اور وہاں کام کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. جو ہمارے پتہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ چیز، اس بارے میں ہم آپ ناظرین کو ضرور بتانا چاہیں گے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر ایک بچہ پڑھتا ہے میٹرک، ایف ایس سی، اس کے بعد بی ایس کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے تو کیا وہ اس ملک پاکستان میں رہے گا؟ نہیں، تو اس کو کوچ کر کے جانا پڑے گا. تو یہ فائنانشلی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان بیسس پہ لوگ باہر جاتے ہیں. تو اگر ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ اچھا نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر اچھی اپرچونیٹیز دیں، کانفیڈنس دیں بچوں کو. ان کو دیکھیں کانفیڈنس کیسے آتا ہے جب آپ کو پتہ ہے میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کا جو فروٹ ہے وہ ملنا ہے، میری محنت کا مجھے ثمر ملنا ہے، تو پھر انسان پڑھتا بھی اور محنت بھی کرتا ہے. جی. اور اس رپورٹ میں سٹیم سسٹم میں جو یہ چیز، لیکن یہ تو ایک ہمارا ڈارک سائڈ تھی نا کہ بھائی لوگوں میں شعور نہیں ہے، یہ چیز نہیں. لیکن ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میتھس، بایو اور کمپیوٹر سائنسز میں بہت اچھے ہیں. اور ان کے ساتھ اور بات ہے، بہت اچھی بات کی، آج میٹرک کا رزلٹ تھا اور اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر میٹرک کا رزلٹ تھا اور پنجاب بورڈ کے اندر جتنے بھی بورڈز تھے تقریباً 57,000 بچے فیل ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رزلٹ کی جو پرسنٹیج رہی ہے وہ بھی اچھی نہیں رہی. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے. 74%. ہاں 74%. اور یہ پاکستانی نظام تعلیم کے لیے ایک دھبا بھی اور ایک افسوسناک خبر بھی ہے کہ 57,000 بچوں کا فیل ہو جانا اور وہ میٹرک کے امتحانات میں. جی ناظرین کرام، ایک دلچسپ و عجیب خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. آپ نے زندگی میں ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب شادی ہوتی ہے تو پہلی رات گفٹ کیا جاتا ہے. جو خاوند ہے اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو گفٹ کرتا ہے تو مختلف رنگز بھی ہوتی ہیں اور مختلف طرح کے گفٹس ہم نے دیکھے ہیں. لیکن ایک انوکھا گفٹ ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کے بعد ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے تقریباً 80 ایکڑ زمین پر سورج مکھی کے پھولوں کا جو باغ ہے وہ اگا کر دیا اور وہ گفٹ میں دیا ہے. تو کسان نے تقریباً سورج مکھی کے لاکھوں پھول اگا کے دیں اور یہ گفٹ دیا ہے.
تو یہ انوکھی چیز بھی ہے اور اس بارے میں تفصیلات بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ملک پاکستان کے لوگ اگر گفٹ نہیں دے سکتے تو ان کو چاہیے کہ اگر اس نے یہ کوشش کی ہے کہ سورج مکھی کے پھول اگا کے دے رہے ہیں تو ہمیں درخت, کیونکہ پاکستان میں ڈیفورسٹریشن بہت زیادہ ہے, تو ہمیں درخت اگانے چاہیے اور پھر وہ گفٹ کرنے چاہیے. اس بارے میں انفارمیشن سب سے پہلے تو آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ شادی کے بعد نہیں دیا, شادی کے 50 سال بعد گفٹ دیا. 50 سال بعد, مطلب 50 سال بھی وہ محبت تھی وہ قائم رہی. جی بالکل, تو پھر تو بات ہے. اور امریکی ریاست کنسان سے تعلق رکھنے والے لی ولسن نے اپنی بیوی کے لیے شادی کا ایک منفرد تحفہ تیار کیا. انہوں نے کیا کیا, مئی سے وہ اس کام کو کر رہے ہیں اور اس کے بیٹے کو پتا تھا, بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا. اچھا. انہوں نے مئی سے یہ پھول لگانا شروع کیے اور اب جب ان کی 50ویں سالگرہ تھی اس موقع پر یہ جو پھول ہے انہوں نے اپنی بیوی کی نظر کیے اور ان کی بیوی بہت, مطلب ان کو پھول بہت پسند تھے. اس لیے ان کو یہ بہت پسند آیا اور میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہ میرے لیے ایک اچانک سے ایک سرپرائز گفٹ تھا. اور جی اتنے بڑے رقبے پہ پھولوں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آئے اور ابھی تک وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے. ظاہر ہے پھول ہیں, لوگوں کی اٹریکشن ہوتی ہے پھولوں کی طرف, تو یہ ایک بہت بیسٹ گفٹ تھا. بالکل ایسی بات ہے, ایسے گفٹس کرنے چاہیے. اور اس میں ایک چیز پازیٹیو ملی ہے کہ شادی کی گزرنے کے 50 سال بھی جو محبت ہے وہ قائم رہی, اور ایسے ریلیشن شپ اسٹرانگ رہنا میاں بیوی کا, یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بڑا مشکل دیکھا جاتا ہے کہ 10 سال بعد یا کوئی 2-3 سال بعد اکتا جاتے ہیں. تو یہ ایک گڈ سائن ہے کہ, کیونکہ اگر ہم اسلام کو بھی دیکھیں نا تو سمجھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے کسی بھی رشتے کے اندر. تو ہم دوست ہیں تو کل آپ میرے لیے ایک تحفہ لے کے آئیں گے. تو ہاں, تو اسی طرح اگر ان تحائف سے محبت بڑھتی ہے, اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر تو ہمیں تحائف دینے چاہیے. اس سے محبت بھی بڑھتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے. تو آپ بھی ہمیں تحائف بھیج سکتے ہیں, ہم آپ کے تحائف کا انتظار کریں گے. جی یاسر, آپ کا سٹار کیا ہے؟ ایکویریس سے. خیر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ آج میں آسٹرولوجسٹ بن گئی ہوں اور میں آپ لوگوں کو آپ کے سٹار کے بارے میں, اس نیکسٹ آنے والے منتھ کے بارے میں کچھ اچھی پریڈکشنز کر کے بتاؤں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں یہاں سے چلا جاؤں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ میرے خلاف بات کی ہے اور ابھی بھی بری خبر لائی. نہیں, آپ کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اگر آپ ایکویریس ہیں تو. جی فیب کے مہینے میں 18 فیب میری برتھ ڈے ہے, تو میں ایکویریس ہی ہوں, اور میرے آئی ڈی کارڈ میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. چلیں بتائیے کون سی اچھی نیوز ہے, اللہ کرے وہ اچھی نیوز ہو. جی اگست کے مہینے کے لیے 5 ایسے سٹارز ہیں جو بہت خوش نصیب ہیں, جو بہت لکی ہو سکتا ہے ان کے لیے اگلا مہینہ. تو وہ کون کون سے, پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں, سیجیٹیریس, لیو, ورگو, ایکویریس اور لبرا. اچھا جی, جو سیجیٹیریس ہے ان کے لیے اچھا ہوگا, ان کے کیریئر کے حوالے سے ان لوگوں کو اچھی جو ہے خوشخبریاں ملیں گی. خواتین اپنے کیریئر, ایک بات پوچھوں آپ, اس کی یہ سچ ہوتا ہے؟ ہاں تقریباً. اچھا چلیں بتائیں. کہہ سکتے ہیں جو مان لیں. یہ ایک علم ہے, ہاں ایک ماہر فلکیات جو علم دیتے ہیں, ستاروں کا علم, اس کی ایگزسٹنس ہے اسلام میں بھی, فلسفی میں بھی, صوفیزم میں بھی. تو یہ ایک, اس کا 100% نہیں ہوتا, یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں گیس کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ نہیں بھی ہو سکتا, بٹ یہ ہوپ ہوتے ہیں, یہ بیسٹ, کیونکہ یہ اچھی نیوز دیتے ہیں, ہوپ ہوتے ہیں. تو چلیں بتائیے. جی سیجیٹیریس کا تو ہو گیا کہ ان کے لیے سب کچھ اچھا جانے والا ہے, ان کے کیریئر کے حوالے سے جو سب کچھ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اچھا. اس کے بعد ہے لیو, ان کے لیے سب کچھ اچھا ہوگا, خوشگوار ہوگا, ذاتی اور کیریئر کے حساب سے ان کو کامیابیاں ملیں گی. اچھا. اس کے بعد ہے ورگو, جو بزنس میں خوشخبری چاہتے تھے ان کے لیے خوشخبری ہوں گی, ان کے لیے جو انہوں نے اچھے ایفرٹس کیے ہیں ان کو اس کا اچھا ہی آؤٹ پٹ ملے گا. جی آگے ہیں ایکویریس. ایکویریس بہت اچھی بات ہے جی, دماغ سے سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ. نہیں میں دل سے سوچتا ہوں, نہیں تو آپ پہلے دل سے سوچتا ہوں پھر اس کو دماغ میں ڈال دیتا ہوں. تو اس بار آپ لیکن دل کا نہیں سوچ رہے, آپ دماغ سے سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو حالات نظر آ رہے ہیں دماغ سے سوچنا پڑے گا. اور سال کا سب سے اچھا مہینہ آپ کا یہ کنسیڈر کیا جائے گا. یقین کریں میرے پچھلے 2-3 ماہ اچھے نہیں گزرے, امید کرتا ہوں یہ مہینہ اچھا گزرے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے لبرا. جی لبرا کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے, ہر چیز قبول ہوگی, ان کی دعائیں. ان میں سے آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے؟ نہیں میرا کسی سے تعلق نہیں. تو اچھی بات ہے. میرا ان سب سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. آپ کون سا؟ اسکارپیو. اچھا, وہ بھی تو بڑے جھگڑیلو ٹائپ ہوتے ہیں. نہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت آنیسٹ ہوتے ہیں, بہت لائل ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی ناظرین کرام, یہ تھی ہنسی خوشی کی باتیں, آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے, ہم نے آپ کو نیوز بھی بتائی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.